بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائد اعظم محمد علی جناح عزم و ہمت کی ایک عظیم مثال۔ کھارادر کے علاقے میں قائم ایک عمارت وزیر مینشن میں 1876 میں پیدا ہوئے۔ محمد علی جناح کا تعلق گجراتی خاندان سے تھا۔ ان کے والد کا نام جناح پونجا اور والدہ کا نام میٹھی بائی تھا اور آبائی وطن کاٹھیا واڑ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچپن ہی سے ذہین، سمجھدار اور خوش مزاج بچے تھے۔ ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بہت شوق سے کھیلتے، بچے انہیں اپنا لیڈر مانتے، گویا بچپن ہی سے قائد اعظم کی قائدانہ صلاحیتیں سامنے آ رہی تھیں۔ اس زمانے میں تعلیم کا رجحان کم تھا، اس کے باوجود محمد علی جناح کو ابتدائی تعلیم گھر میں دی گئی۔ بعد ازاں انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام میں داخل کروا دیا گیا۔ بچپن ہی سے قائد اعظم یہ حقیقت سمجھ چکے تھے کہ تعلیم سے ہی کامیابی ہے۔ رات دیر تک پڑھائی کرتے۔ ایک بار رات گئے تک پڑھنے پر والدہ میٹھی بائی نے کہا کہ اتنی دیر تک مت جاگا کرو، بیمار پڑ جاؤ گے۔ محمد علی جناح نے جواب دیا کہ بڑا آدمی بننے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ سرکاری سوانح نگار ہیکٹر بولیتھو نے 1954 میں ان کے لڑکپن کے کئی ساتھیوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ محمد علی جناح اپنے دوستوں کو گولیاں کھیلنے سے منع کرتے، کیونکہ گولیاں کھیلنے سے ہاتھوں اور کپڑوں پہ مٹی لگ جاتی ہے، کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، اس کے بجائے وہ کرکٹ کھیلنے کو کہتے ہیں۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ محمد علی جناح بچپن سے ہی ہر کام میں، خواہ وہ کھیل ہی کیوں نہ ہو، صفائی اور نفاست کا خاص خیال رکھا کرتے تھے، جس کا اظہار زندگی میں ان کی خوش لباسی سے بھی ہوتا ہے۔ یہ تینوں صفات انسان میں نظم و ضبط اور زندگی میں ترتیب پیدا کرتی ہیں۔ نظم و ضبط یا ڈسپلن جب کسی انسان میں پیدا ہو تو اس کی سوچ اور خیالات میں استحکام آ جاتا ہے۔ ان تمام خوبیوں کا حامل انسان ہی بڑا لیڈر ثابت ہوتا ہے۔ ہر اچھے لیڈر کی طرح قائد اعظم بھی مضبوط قوت ارادی کے مالک تھے۔ ایک بار قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ درست فیصلے کیسے کر لیتے ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا، I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. یعنی میں صحیح فیصلہ لینے پر یقین نہیں رکھتا، میں فیصلہ کر لیتا ہوں پھر اسے درست کر لیتا ہوں۔ ان کے اس جواب سے ہم کو زندگی کا ایک شاندار سبق ملتا ہے کہ جب فیصلہ یا ارادہ کرنے کے بعد کوئی کام شروع کیا جائے تو آغاز میں آنے والی مشکلات اور چھوٹی چھوٹی ابتدائی ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر اس کام یا ارادے کو ترک کر دینے کے بجائے منزل کے حصول کے لیے اپنی خامیوں اور غلطیوں کی اصلاح پر توجہ دی جائے، کیونکہ منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ رکاوٹوں کو پار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ زندگی میں آنے والی ہر مشکل انسان کو اور مضبوط بنا دیتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خوش رہیے، سلامت رہیے۔ اللہ حافظ۔